صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ہم لوگوں کی گفتگو شادی شدہ زندگی کے بارے میں ہے کہ ہم کیسے اپنی شادی شدہ زندگی اور اپنی میرج لائف کیسے بہتر طریقے سے گزار سکیں. اور اسی عنوان سے اور اسی ٹاپک سے ہم نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 کو انتخاب کیا کہ جس میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں شادی شدہ زندگی اور میاں بیوی کے رشتے کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بتاتا ہے. اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ بہت شروع سے ابتدا سے اس بات کو لے کر آ رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں جناب آدم اور حوا کی خلقت سے لے کر ابھی تک جو باتیں پیش ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے ذہن میں شادی کا مقصد ہمارے ذہن میں اور معاشرے میں صحیح طریقے سے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں اصل مقصد نہ آ جائے کہ کس مقصد سے شادی کرنا چاہیے، تبھی اصل مقصد کو جانتے ہوئے تبھی ہماری زندگی اور شادی شدہ زندگی بہتر طریقے سے گزر سکتی ہے. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ بس ایک شوق ہوتا ہے اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اگر انسان شادی کرتا ہے تو پھر چند سالوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد ہی مسئلے خراب ہوتے ہیں اور شادی شدہ زندگی خراب ہو سکتی ہے اور جہنم بن سکتی ہے. لہٰذا آئیے آج ہم ایک ایسے شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو کائنات کا اور پوری کائنات کا خلقت آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے سب سے بہترین جوڑا ہے اور بہترین رشتہ ہے یا بہترین زوجہ اور ہمسر کا رشتہ ہے. وہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ یہ مہینہ آپ کے شادی اور عقد کا ہی مہینہ ہے، اور جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ 20 ذی الحجہ 21 ذی الحجہ کو آپ کی رخصتی ہوئی ہے شہزادی کونین کی. تو اسی عنوان سے ہم لوگ آج گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں کیا ایسے کی پوائنٹس ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً شادی شدہ افراد کی زندگی بہتر طریقے سے گزر سکتی ہے اور وہ ایک آئیڈیل زندگی، ایک آئیڈیل نمونہ یا ایک آئیڈیل اپنی لائف کو گزار سکتے ہیں. آئیے ہم سب سے پہلے رشتے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے رشتہ پیش کیا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کا. میں نے چند پوائنٹس نکالے ہیں اس پاکیزہ زندگی سے اور اسی کی پوائنٹس جس کو کہا جائے. تقریباً 6 وہ کلمات ہیں یا 6 وہ اسرار اور رموز ہیں آپ کی زندگی سے کہ اگر ان اسرار اور ان پوائنٹس کو اور ان رازوں کو اگر ہم اپنا لیں گے تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات نے رشتہ پیش کیا ہے شہزادی کونین کا رشتہ مانگا ہے تو پیغمبر اکرم نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس شادی کے انتظام کے لیے کیا ہے، یعنی شہزادی کونین کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی زرع بیچ کر جہیز کا انتظام کیا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ وہ پیغمبر اکرم سید المرسلین سید الانبیاء کہ جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، جن کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک ہی خلق نہ کرتا، میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی وجہ سے بنایا ہے، آپ کے طفیل میں بنایا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیغمبر اکرم کی ایک لوتی بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے تو کتنی سادگی سے ہوتی ہے، اور پیغمبر اکرم مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ آپ انتظام کریں شادی کا، یعنی گھریلو جو انتظامات ہیں، جو گھریلو جو ساز و سامان ہیں، ان کا انتظام آپ کا کام ہے کرنا. اور مولا کائنات اپنی زرع بیچتے ہیں اور وہ زرع کے جو پیسے ہیں وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پیغمبر انہی پیسوں سے شہزادی کونین کا جہیز کا انتظام کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں
جہیز کو لے کر کتنے بڑے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جہیز کے معاملے کو لے کر نہ جانے کئی بیٹیاں، کئی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور ان کی ایج اور ان کی عمر گزر جاتی ہے صرف جہیز کے مسئلے کو لے کر، یا پھر شادی ہو بھی جاتی ہے تو پھر کتنے ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پر شادی کے بعد لڑکیوں کو ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، ہراسمنٹ کیا جاتا ہے جہیز کو لے کر کہ تم جہیز نہیں لے کر آئے یا کم لے کر آئے، اور پھر اس کا نتیجہ یا طلاق پر پہنچتا ہے یا پھر سوسائڈ پر پہنچتا ہے یا پھر خدا معاف کرے معاذ اللہ قتل تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو جہیز ایک ایسی لعنت ہے ہمارے معاشرے کی، ایک ایسی منحوس جس کو کہا جائے کہ رسم ہے ہمارے معاشرے کا، لیکن پیغمبر اکرم چاہتے تو بڑے شان و شوکت سے اپنی بیٹی کا شادی کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن پہلے پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے، یعنی یہ رہتی دنیا تک یہ سبق دے رہے ہیں کہ لڑکے کا کام یعنی دولہے کا کام ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے ساز اور سامان کا انتظام کرے، جہیز کا انتظام کرے، یہ لڑکے کا کام ہے، نہ کہ وہ لڑکی اس سے تقاضا کرے۔ اور مطالبہ کرنا عالم اسلام میں اسلامی اعتبار سے جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، لہٰذا مطالبہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور آج کل تو ایک ماڈرن زمانہ آ گیا ہے جس کو کہا جائے کہ ماڈرن طریقے کا جہیز، کہ آپ کی اپنی مرضی، آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں، ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، جو بھی آئے گا آپ کی بیٹی کے لیے آئے گا، یہ کہہ کر جو ہے دبے دبے لفظوں میں جہیز کی مانگ کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ پہلا کی پوائنٹ ہے، فرسٹ کی پوائنٹ آف سکسیزفل میرج لائف، کہ ہم بہتر زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، جہیز کے مسئلے کو ہی ختم کر دیا جائے معاشرے سے، کہ میاں بیوی میں جہیز کا مسئلہ ہی نہ ہو۔ اور ہوتی ہیں ایسی بہت ساری شادیاں معاشرے میں ہوتی ہیں جو بنا جہیز کی شادیاں ہوتی ہیں اور کامیاب زندگی گزار رہی ہیں ابھی بھی۔ دوسرا مسئلہ سکسیزفل میرج لائف کے لیے مولا کائنات اور حضرت زہرا کی زندگی سے، وہ یہ کہ شادی کے دوسرے دن پیغمبر اکرم مولا کائنات کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دونوں سے پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی تم نے مولا کائنات نے حضرت علی کو، تم نے علی کو کیسے پایا؟ اب یہاں پر شہزادی فرما رہی ہے کہ میں نے علی کو بہترین شوہر پایا۔ اور جب مولا کائنات سے حضرت پیغمبر اکرم پوچھتے ہیں کہ اے علی کیفا وجدت فاطمہ، تم نے فاطمہ کو کیسے پایا، یعنی کیا محسوس کیا تم نے از جس کو کہا جائے کہ بیوی کے اعتبار سے فاطمہ کیسی لڑکی ہے؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، کہ فاطمہ جو ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں بہترین مددگار ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے مددگار ہونا ضروری ہے۔ کس چیز میں؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں۔ اگر میاں بیوی، اگر زن و شوہر یہ بات طے کر لیں کہ ہم جو بھی ایک دوسرے کے لیے کریں گے، ہمارے ہر ایک دوسرے کی خوشی کے لیے جو بھی کام کریں گے اس کام سے اللہ خوش ہوگا، تو یقیناً ان کی زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ لہٰذا کیوں کہا گیا ہے کہ اگر زوجہ اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پلاتی ہے تو گویا اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے، یا وہ دونوں ایک دوسرے کا اگر خیال رکھتے ہیں تو کئی حج اور کئی عمرے اور کئی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ خدا چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں خوشحال زندگی گزاریں۔ خدا کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے مددگار بنے، دنیا میں بھی، دنیا کے امور میں بھی، دنیا کے کاموں میں بھی، اور اللہ کی اطاعت اور بندگی میں بھی۔ یہ دوسرا کی پوائنٹ ہے۔ تیسرا مناقب خوارزمی میں یہ روایت نقل ہے کہ چند مہینے گزرنے کے بعد پیغمبر اکرم پھر جو ہے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی تمہیں کچھ بات عرض کرنا ہو تمہاری شادی شدہ زندگی کے حوالے سے تو عرض کرو۔ تو شہزادی فرما رہی ہے دیکھیے ساری چیزیں جو ہے ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، ورنہ نہ شہزادی اس بات سے جو ہے شرمندگی کبھی شہزادی نے محسوس کی، یہ صرف رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق دینا ہے۔ شہزادی نے عرض کیا کہ اے بابا میں کیا کہوں، قریش کی چند عورتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر تو غریب ہے، تمہارا شوہر جو ہے اتنا مال و دولت نہیں ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یہ دیکھیے سب سبق ہے ہمارے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، ہے میری بیٹی، اللہ نے کائنات کے تمام خزانے مجھے اور علی کے حوالے کر دیے ہیں، لیکن
ہم نے ان خزانوں کو ٹھکراتے ہوئے ہم نے اللہ کی بندگی کو اپنایا ہے، ہم نے اللہ کی اطاعت کو اپنایا، ہم نے اللہ کے تواضع اور انکساری کو اپنایا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس سادگی کو اپنایا ہے کہ یہ ساری کائنات تو ہمارے قدموں میں ہے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سادی زندگی گزاریں۔ کیوں؟ اس میں ایک راز ہے عزیزو، یہ پیغمبر اکرم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کل قیامت تک کے لیے وہ افراد کہ جو واقعاً کسی بھی وجہ سے غریب اور غربت کی زندگی گزار رہے ہوں، تو ان کی نظروں میں مولا کائنات اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی نظروں میں ہو کہ جب وہ امیر کائنات ہوتے ہوئے، جب وہ مولا کائنات ہوتے ہوئے سادہ سیدھا اور سادگی کی زندگی گزارے ہیں، تو پھر میں تو ان کا چاہنے والا ہوں، مجھے بھی جو ہے اس زندگی میں، اس غربت کی زندگی میں مجھے شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔